السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الاحقاف مکیات کا ترجمہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازوال اللہ غالب و حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے صحیح عرض و غایت اور مقرر مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے۔ اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب یا علمی ثبوت میرے پاس لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا جبکہ وہ اس کی پکار ہی سے غافل ہے۔ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، چھوڑ دو ان مٹی کے معبودوں کو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے تو کافر لوگ اس حق قرآن کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے تو یہ خود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ جو گفتگو تم اس قرآن کے بارے میں کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، اور وہ نہایت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں رسولوں سے انوکھا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا 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 جائے گا۔ میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو فقط صاف ڈرانے والا ہوں۔ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اتارنے کی گواہی دے چکا، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو وہ عالم لوگ اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے
کہ یہ قدیم جھوٹ ہے۔ توبہ استغفار، توبہ۔ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب اور رحمت تھی، پیشو اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان اعمالوں کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان اعمالوں کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے جنا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ کی مدت ہے، 23 ماہ کی مدت ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی قوت و طاقت کمال جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا، تو اس نے دعا کی، اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں جو تو پسند کرے، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی، اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، تو یہ جنتوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے اور کہتے ہیں تو ہلاک ہو جا۔ ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تب وہ کہتا ہے یہ تو بس اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجہ ہے، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن اہل کفر کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا تم نے دنیاوی زندگی ہی میں اپنی لذتوں کا پورا حصہ لے لیا، اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، چنانچہ آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے، اور اس لیے کہ تم فسق میں
फजूर करते रहे। तौबा इस्तगफार। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमें अपनी पनाह में रखे और ऐसे लोगों को बचाए, नेक रास्ते पे ले आए। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। आमीन सुमा आमीन। अपने आप को जितना बचा सकते हो, जितना बचा सकते हो बचा लो। अल्लाह की राह में ले आओ, अपने आप को नेक बनाओ, 5 वक्त नमाजी बनाओ। कोई मुश्किल काम नहीं, जब अल्लाह ताला के आगे झुक जाओगे तो सब आसान हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला के आगे नहीं गिड़गिड़ाओगे तो ऐसे ही लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहोगे। अल्लाह के सामने रोओगे तो सिर्फ अल्लाह के पास हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।